آپ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھے گا وہ. تو یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اس میں خیانت کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے. تو دوسری بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ صحت نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے، اس لیے ہم کو اس کی قدر کرنا چاہیے، ورنہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہم کو جواب دینا پڑے گا. میں ایک بات اور صحت کے تعلق سے کہتا چلوں، مجھے پرچہ مل گیا ہے، مجھے جلدی سم اپ کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہاں جو ایک خاص معمول ہے کھانے پینے کا، ذرا اس پہ ذرا سے غور کر لیجیے گا. ہم عام طور پہ بہت آسودہ ہو کر کے کھاتے ہیں اور الحمدللہ کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ پوری زندگی میں انہوں نے کبھی 1/3 1/3 میدے سے زیادہ کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھایا. آپ نے فرمایا میدے کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس کے آنے جانے کے لیے. اب آپ ذرا غور کیجئے، میدا ہی ساری بیماریوں کی جڑ ہے. المعدۃ راس الداء، یہ بھی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، میدا بیماریوں کی جڑ ہے. والحمیۃ راس کل دوا، اور پرہیز کرنا ہر علاج کی بنیاد ہے. لہذا میدے کو سنبھال کے رکھو. اے مسلمانوں، چاہے ولیمہ ہو، چاہے 40ویں کا کھانا ہو اور چاہے برسی کا کھانا ہو، اور چاہے اپنے گھر کا ولیمہ ہو چاہے کسی دوسرے گھر کا ولیمہ ہو، پیٹ کا 1/3 صرف کھانا ہے. 1/3 سے زیادہ جب آپ کھانا کھائیں گے تو سنت کے خلاف ہوگا. یہ بات معلوم تو کر لیجئے کم از کم، اور اس کی تحقیق بھی کر لیجئے، اور اگر سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے دل میں اتر جائے، 50% آپ کی بیماریاں دور انشاءاللہ. ہر آدمی بلڈ پریشر کا مریض، ہر آدمی شوگر کا مریض، ہر آدمی آرتھرائٹس کا مریض، ہر آدمی ٹینشن کا مریض. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے کھانے پینے کے طریقے غیر اسلامی ہیں. اس لیے ہمیں کیا کھانا ہے، کب کھانا ہے اور کتنا کھانا ہے، یہ بھی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ہوگا. جب ہماری صحت اچھی ہوگی تبھی ہم اللہ کی اس ذمہ داری کو ادا کر سکیں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. یاد رکھیے، بیمار جسم کے اندر بیمار دماغ ہوتا ہے. بیمار جسم کے اندر بیمار دماغ. صحت مند فکر آ ہی نہیں سکتی اس دماغ کے اندر جس کا جسم بیمار ہوگا. اس لیے صحت مند فکر چاہتے ہیں تو صحت مند جسم ضروری ہے، اور صحت مند جسم چاہتے ہیں تو لائف اسٹائل کو بدلنا ہوگا. ایک بات اور جو ہماری صحت کو متاثر کرتی ہے، میں اشارہ کرتا چلوں. دیکھیے، بہت سے معاشرتی مسائل ہیں جو ہم کو ٹینشن میں جنہوں نے مبتلا کر رکھا ہے. یہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، کسی کی 3 بیٹیاں ہوں گی، کسی کی 4 بیٹیاں ہوں گی، کسی کی 2 بیٹی ہوگی. رات کی نیند خراب ہے کہ کیسے ان کی شادیاں کی جائیں، کیسے ان کی شادیاں کی جائیں. کوئی لڑکا نہیں ملتا جو بغیر جہیز کے لڑکی کو قبول کرنے کو تیار ہو. یہ جہیز کہاں سے آ گیا؟ یہ کس کی سنت ہے؟ یہ کس نے اس کو ایجاد کیا؟ کیا اللہ کا حکم ہے؟ کیا اللہ کے رسول کا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی اور اپنی بیٹی محبوب بیٹی فاطمہ کی شادی کی. آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کر کے یہ بتا سکتا ہے کہ کسی کو جہیز دیا یا کسی سے جہیز لیا؟ پھر یہ کہاں سے آ گیا؟ ہماری نمازوں کے ساتھ بھی جہیز چل رہا ہے، ہمارے روزے دار بھی جہیز دے رہے ہیں اور لے رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے نمازی سب لوگ. یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ مجھے معاف کیجیے، دولت مندوں کی رسم ہے جو ہمارے یہاں بھی مجبوراً آ گئی ہے. وہ تو اپنی بیٹیوں کے ہاتھ رنگ پیلے کر لیتے ہیں ان کی دولت کا مظاہرہ کر کے. ہمارا مڈل طبقہ، ہمارا لوور طبقہ اسی سوچ میں رات دن گزار دیتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہوں گے تو میری بچیوں کی شادی کریں گے. اس تناؤ سے لوگوں کو خدا کے لیے دور کیجیے. کھڑے ہوئیے ایسے نوجوان، میں یہاں نوجوان موجود ہیں، میں ان سے اپیل کروں گا، کھڑے ہو کر کے ماں باپ سے اصرار کیجیے میری شادی میں کوئی جہیز نہیں آئے گا. جب تک ایسے لڑکے نہ ملیں جو بغیر جہیز کے لڑکیاں قبول کرنے کو تیار ہوں، اس وقت تک آپ لڑکیوں کو ضرور جہیز دیجیے، ورنہ مشکل ہو جائے گی. لیکن لڑکوں کے تعلق سے تو ماں باپ سے بھی میں گزارش کروں گا، آپ فیصلہ لے لیجئے کہ غیر اسلامی رسم ہے اور اس نے نہ جانے کتنوں کو بلڈ پریشر کا مریض کر رکھا ہے، کتنوں کو ڈائبٹک کر رکھا ہے، کتنوں کی رات کی نیندیں حرام ہیں. کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو پنکھوں میں لٹک کر کے اپنی جان دے رہی ہیں کہ میرے ماں باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جو جہیز کا انتظام کر سکیں اور میرے ہاتھ رنگ پیلے کر سکیں. اس سماجی برائی کو خدا کے لیے ختم کرنے کا آج فیصلہ کر لیجئے، ورنہ اللہ کے ہاں سب کو جواب دینا پڑے گا. تیسری بات میں بس اشارہ کروں گا اب، اس لیے کہ دوسری پرچی کا میں انتظار نہیں کر سکتا. تیسری بات یہ ہے جو ایک صحت مند فرد کے لیے ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم کو حلال روزی کا اہتمام کرنا چاہیے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ دیکھیے، سماج میں ایسے لوگ بھی ہیں جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن کسی وجہ سے تعلیم نہیں حاصل کر پاتے. ایسے لوگ بھی ہیں جو صحت مند رہنا چاہتے ہیں لیکن ان کی غربت کی وجہ سے وہ صحت مند نہیں رہ پاتے. ایسے لوگ بھی ہیں جو ضروری حلال روزی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، پیسے نہیں ہونے کی وجہ سے نہیں کر پاتے. ان کی ذمہ داریاں کون سنبھالے گا؟ کون سنبھالے گا؟ دیکھیں، ہمارا موضوع ہے سماج کی بہتری. تو فرد جب سدھرے گا، فرد کے پاس تعلیم ہوگی،
فرد کے پاس صحت ہوگی، فرد کے پاس معقول روزگار ہوگا، حلال روزگار ہوگا، اخلاقی قدروں سے وہ متصف ہوگا، سب کے تعلق سے اپنی ذمہ داریاں جانتا ہوگا، تو ایک فرد کی تو تعمیر ہو گئی۔ دوسرا فرد جو یہ سب کچھ رکھنے کی اہلیت نہیں رکھتا، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کی کون مدد کرے گا؟ آسمان سے کوئی فرشتہ آئے گا، کوئی نبی آئے گا، کوئی رہبر آئے گا، کون کرے گا؟ مجھے اور قوموں کے بارے میں تو نہیں معلوم، لیکن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس نے غریبوں، محتاجوں، ناداروں اور ضرورت مندوں کو نہ صرف ان کی ضرورت پورے کرنے کا حکم دیا ہے بلکہ ان کو سمان دینے کی بھی تعلیم دی ہے۔ سمان دینے کی بھی تعلیم اسلام کے علاوہ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں۔ سب دان کی باتیں کرتے ہیں، سب مدد کی باتیں کرتے ہیں، اس میں اسلام اور وہ دونوں شریک، لیکن سمان کی بات صرف قرآن کرتا ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، قرآن میں ڈانٹ کر کے کہا گیا مسلمانوں سے کہ تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم یتیموں کی تکریم نہیں کرتے، تم ان کی عزت نہیں کرتے، تم ان کو اپنے پاس بٹھانے کو تیار نہیں ہو، تم ان کو اپنی دعوتوں میں بلانے کو تیار نہیں ہو، اس لیے کہ وہ یتیم ہیں، اس لیے کہ وہ نادار ہیں، اس لیے کہ وہ غریب ہیں۔ تمہاری دعوتوں میں کاروں والے اور بڑے بڑے لوگ نظر آئیں گے، وہ غریب نظر نہیں آئیں گے، تم ان کی تکریم نہیں کرتے۔ یہ ڈانٹ کر کے اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کلا بل لا تکرمون الیتیم، تمہارا حشر تو یہ ہے، تمہارا حال تو یہ ہے۔ یہ اسکریننگ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسکریننگ کر رہا ہے کہ تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم یتیموں کی تکریم نہیں کرتے، تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ دوسری جگہ اس کو یوں کہا گیا فاما الیتیم فلا تقہر، دیکھو یتیموں کو پر غصہ مت کرو، دیکھو یتیموں کو جھڑکو نہیں، دیکھو یتیموں پر قہر مت نازل کرو۔ واما السائل فلا تنہر، اور دیکھو ضرورت مندوں کو، ناداروں کو جو ہاتھ پھیلاتے ہیں، مجبوراً ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان کو جھڑکو نہیں۔ یہ مت کہو جیب میں چینج نہیں ہے، چینج کے لیے رہ گیا ہے وہ غریب، چینج ہوگا تبھی آپ غریب کی مدد کریں گے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور دیکھو ضرورت مند کو، ہاتھ پھیلانے والے کو جھڑکو نہیں، اس کو منع مت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے کوئی کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ میرے دوستو، یہ یتیم، یہ نادار، یہ ضرورت مند لوگ، یہ سب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان کی مدد کرنا ہمارا احسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے یہ ان کا حق ہے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتا ہے کہ دیکھو زکوٰۃ دینے کے بعد جو تمہارے پاس مال بچتا ہے، اس مال میں تمہارے بچوں کے ساتھ ساتھ غریبوں کا، ناداروں کا، ضرورت مندوں کا بھی حق ہے۔ حق ہے، ہمارا احسان نہیں ہے۔ ہم کسی غریب کی مدد کر کے اس پر احسان نہیں کرتے، یہ ان کا حق ہے جو ہم ادا کرتے ہیں۔ اگر اسلامی عدالت ہوگی تو وہ کورٹ سے آپ سے اپنا حق لے لیں گے، اور نہیں ہے تو اللہ کی عدالت میں تو آپ کو حق دینا پڑے گا۔ اس لیے یاد رکھیے، یہ سماج کے یہ بچھڑے ہوئے لوگ، سماج کے کمزور لوگ، سماج کے نادار لوگ، ان کی کفالت کرنا، ان کو تعلیم دلانا، ان کو صحت مند رکھنا، ان کی بیماریوں کے علاج کرانا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ ہماری اور آپ کی نہ صرف سماجی ذمہ داری ہے، شرعی ذمہ داری بھی ہے۔ اس لیے ہمیں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں۔ بس میرے دوستو، میرا جو موضوع تھا سماج کی بہتری کی تشکیل اور ہماری ذمہ داریاں، میں نے آپ کے سامنے 3 باتیں بنیادی طور پر رکھی ہیں۔ ایک تو اللہ کے آگے کمپلیٹ سبمیشن، مکمل طور پہ اللہ کے آگے حوالے کر دینا، سبمٹ کر دینا۔ دوسری بات اکاؤنٹیبلٹی کا یقین کہ اللہ کے دربار میں ہم کو اپنے ایک ایک عمل کا، ایک ایک قول کا، ایک ایک پلاننگ کا جواب دینا ہے۔ اور تیسری بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور کو رہبر اور رہنما دونوں حیثیتوں سے ہم کو دل میں ان کو جگہ دینا ہے، ان کے ایک ایک حکم کو اپنے لیے اللہ کا حکم سمجھنا ہے اور اس پر اپنی زندگی کے راستے کو گزارنا ہے اور اس کو بنیاد بنانا ہے۔ اور اس کے بعد میں نے 4 باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ تعلیم کے حصول کو ہماری زندگی میں فوقیت ملنی چاہیے۔ ہماری جسمانی صحت یہ اسلامی اور شرعی فریضہ ہے، اس لیے ان تمام چیزوں کو ہمیں اختیار کرنا ہے جو ہماری صحت